مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے در پہ آ کر ہمارے ہاں آ کر ہمارے مسائل سننے کی کوشش کی، اور میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ العزیز تمام احتجاج ان مسائل کے حل کرنے میں بھرپور تعاون کریں گے۔ سید مومن شاہ حیدری میرا نام ہے، اہل سنت و جماعت ضلع بڈرام کا صدر ہوں، سابق اپوزیشن لیڈر تحصیل کونسل بڈرام۔ سب سے پہلا مسئلہ تو ہمارا یہ ہے کہ یہ چونکہ بارانی علاقہ ہے، ہم نیچے بٹگرام جاتے ہیں تو وہاں بارش نہیں ہوتی ہے، لیکن ادھر ہر وقت ہر عصر کو بارش ہوتی ہے، اور یہ علاقہ اس طرح ہے کہ یہاں پر تمام روڈز جتنے بھی ہیں وہ کچی سڑکیں ہیں۔ حالیہ بارشوں سے تمام روڈز، جس میں یہ دکن روڈ ہے، یہ دکن سے اوپر جرونٹیا تک روڈ ہے، اس سائڈ پہ ڈونگا شاخیل کی روڈز ہے، یہ تمام روڈز خراب ہو چکی ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ ہیمنڈار فنڈ سے ان جتنے روڈز خراب ہو گئے ہیں ان کی مرمت کی جائے۔ اور دوسری بات پولیس کے حوالے سے ہے، یہ ہمارے خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ڈی پی او صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ پچھلے دنوں یہاں پر علاقے میں عید سے پہلے ایک لڑکی اغوا ہوئی تھی، ابھی تک اس کو بازیاب کرنے میں شاید پولیس ناکام ہو چکی ہیں، یا وہ علاقے والے میں رجمیرہ سے ان کا تعلق شدید اور غم غصہ پایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جواب فوراً آپ کو ملے گا جی یہ مائک دے کر بھی اس کی نہیں جواب فوراً دوں گا میں جی یہ پولیس والی بات نہیں ہوگی، پولیس والی کہ پولیس لیٹ پہنچ گئی، جواب میں فوراً ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ اسی عید الاضحیٰ کے موقع پر یہاں پر بہت سارے جانور بھی چوری ہوئے تھے، درخواستیں بھی تانے میں لوگوں نے دی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی چور وہ گرفتار نہیں ہوا ہے۔ میں اسکولی کچہری کی وساطت سے جو ہے یہ سوال کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی پی او صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو قانون بنائے جا رہے ہیں، یہ چالان آپ دے رہے ہیں، یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن یہ عمل اگر بدستور جاری رہا تو اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ ایک دن چالان دیے جاتے ہیں تو دوسرے دن نہیں دیے جاتے ہیں، تو لڑکے اور یہ کم عمر لڑکے پھر ہیلمٹ پہن کر نہیں جاتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ایک اچھا عمل ہے، انسانی زندگی بچانے کے لیے آپ لوگوں نے یہ عمل کیا ہے، تو یہ بدستور جاری رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نرخنامے کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ چونکہ دور افتادہ علاقہ ہے، یہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بیلز کی مصداق بندے ہوئے دکاندار وہ اشیاء فروخت کر رہے ہیں، اس لیے نرخنامے کے لسٹ کو دیے جائے اور اس چھاپے لگائے جائے دکانداروں پہ، یہاں پر بسا اوقات ایکسپائر چیزیں وہ فروخت کی جا رہی ہے۔ بجلی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ یہاں پر بجلی جب سے فیڈر شملائی فیڈر بنا اس کے بعد کسی حد تک لوڈ شیڈنگ میں کمی آئی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہفتے سے لوڈ شیڈنگ بڑھائی گئی ہے۔ پہلے 1 گھنٹے بجلی نہ ہوتی، 2 گھنٹے ہوتی، اب ہر 1 گھنٹے کے بعد بجلی وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو میں عرض کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تک پر یہاں کوئی میٹر ریڈر نہیں آتا ہے، یہاں لوگوں کے وہ میٹر چیک کرنے کے لیے تم پر بل بھیجے جاتے ہیں۔ میں اس پر بھی گزارش کروں گا کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ اور غیر قانونی اڈے لگائے گئے ہیں جسول کے مقام پر اس سائڈ پہ، تو وہ عوامی لوگ جا کر بجلی کاٹتے ہیں اور بجلی خود لگاتے ہیں۔ باخدا ایسا نہ ہو کہ کسی انسان کی قیمتی جان وہ ضائع ہو جائے اور پھر ہم کافی افسوس مندے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عرض کروں گا کہ ابھی جس روڈ پہ آپ آ رہے تھے جسول کے مقام پر ایک نئی روڈ بن رہی ہے، مرمت ہو رہی ہے، لیکن اس میں 10-10 فٹ کے فاصلے پر انہوں نے بریکر لگائے ہیں، اور بریکر بھی اس انداز سے لگائے ہیں کہ چھوٹے ہیں اور بہت بلند ہیں۔ جب بندہ جاتا ہے تو کسی بڑے حادثے کا وہ سب بن سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میں کہوں گا اگر وہاں پر بریکر لگانے ہیں تو ہموار طریقے سے وہ لگائے جائے تاکہ انسانی جانوں کی ضیاع کا خطرہ نہ ہو۔ ہوائی فائرنگ کا سلسلہ یہاں علاقے میں بہت زیادہ ہے، اس پر کنٹرول کیا جائے۔ اسپتالوں میں ادویات، یہ تو انہوں نے کہا، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ پبلک ہیلتھ کا جو محکمہ ہے ان سے میں عرض کروں گا، یہاں پر 3 شاید پبلک ہیلتھ کی بڑی اسکیمیں ہیں۔
ایک دکن کے لیے ہے. میرے خیال سے 3 ہفتے ہو رہے ہیں کہ وہاں پر پیچھے سلائڈنگ ہوئی ہے. سلائڈنگ کے نتیجے میں وہ میرے خیال سے 15-16 پائپ ٹوٹ گئے ہیں. ہزاروں لوگ ان کو پانی ابھی تک نہیں مل رہا ہے. میں گزارش کروں گا کہ اتنے لوگ، ایک تو ویسی بھی محرم الحرام ہے، ایک آپ لوگوں نے پبلک ہیلتھ والوں نے محرم الحرام بنا کر کربلا کا وہ بنایا ہے اور لوگوں کو پانی نہیں دے رہا ہے. یہ دکن اس علاقے پہ جو پبلک ہیلتھ سکیم ہے وہ جلد از جلد اس کی مرمت کی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سنڈاسر ہے ڈیری فقیر گل اس سائڈ پہ جو پبلک ہیلتھ کی سکیم ہے وہاں پر سارے پائپ ٹوٹ کے شکار ہیں. جیکا نے روڈ بنائی تھی لیکن سارا پانی اسی روڈ پہ بہ رہا ہے، روڈ بھی خراب ہو رہی ہے. اور تیسرا پبلک ہیلتھ سکیم جو یہاں ملکہ گلی سے لے کر بٹموڑی تک جاتا ہے، وہاں بٹموڑی میں صرف 10 منٹ دن میں پانی آتا ہے جو مشکل لوگوں کو پورے ہو رہے ہیں. یہ سارے پائپ ٹوٹ کے شکار ہیں. پبلک ہیلتھ والوں سے یہ 3 سکیموں کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ان پر آپ توجہ دیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ڈپٹی کمشنر صاحب ایک اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. ابھی جب آپ آ رہے تھے وہاں نارضا سے نیچے ادھر جو اپنی مدد آپ کے تحت ہم لوگوں نے روڈ بنائی ہے، تو وہاں پر جب نیچے سے اتر رہے ہیں تب بھی حادثے کا شکار کسی کو گاڑی ہو سکتی ہے. اور اس سائڈ سے جاتے ہوئے بھی تو بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے آپ لوگوں کے پاس جو فنڈ ہے یا ایمنڈار کے مد میں آپ لوگوں کے پاس جو فنڈ ہے، مہربانی کر کے پلیز یا میں تحفہ دے. جس طرح عادل خان صاحب نے فرمایا کہ مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، میں توقع رکھوں گا کہ آج آپ ان پورے علاقے کو، یہ 4 یونین کونسلوں کی روڈ ہے، ان کو آپ تحفہ دیں گے اور آپ ہمیں خوش کریں گے. اگر زیادہ نہ ہو سکے 300-400 فٹ روڈ کہ آپ کم از کم اس بیوٹیفیکیشن یا ایمانڈار فنڈ میں سے اعلان کر کے اس کی مرمت کرے، تاکہ یہ ہزاروں نہیں بلکہ 2-3 لاکھ آبادی کم از کم ہوگی، ان کا یہ دیرینہ مسئلہ حل ہو جائے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ مجھ جیسے ناچیز کے مسائل سننے کو آپ لوگوں نے توجہ دی. اللہ ہم سب کو